يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک ہمارے لیے نعمت ہے، اور زندگی ایک بہت حسین نعمت ہے، لیکن یہ نعمت حسین اسی وقت بنتی ہے کہ جب ہم اس زندگی کو اللہ اس کے احکامات اور اس کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ اگر ہم اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے، اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو گئے، ان کی سیرت سے دور ہو گئے، ان کے اقوال سے، ان کی تمام تعلیمات سے اگر میرے دوستوں ہم دور ہو گئے، تو ہماری یہی زندگی جو ہمیں اللہ نے ایک خوبصورت تحفہ ہمیں دیا تھا، تو میرے دوستوں یہی زندگی ہمارے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے۔ یہی زندگی ہمارے لیے ایک بہت گھناؤنا خواب بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اس زندگی میں اور بھیجا، اس دنیا میں ہمیں بھیجا، کیوں؟ اس لیے بھیجا کہ اللہ کے احکامات کو پورا کیا جائے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میری بندگی کی جائے، میری عبادت کیا جائے، میرے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے، میرے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکا جائے۔ جیسے کہ سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ نے جو تخلیق کیا انسان کو اور جنات کو، اللہ نے خاص کر اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ اللہ نے پیدا کیا خاص اپنی عبادت کے لیے میرے دوستوں پیدا کیا۔ اگر ہم اللہ کی بندگی کو بجا نہیں لاتے، اگر ہم اللہ کی بندگی سے دور ہو جاتے ہیں، تو میرے دوستوں ہم اللہ کے بندے نہ رہے۔ اللہ کا بندہ تو میرے دوستوں وہی ہے جو اللہ کی بندگی کو بجا لائے، جو اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ ڈھال لے۔ میرے دوستوں ہم میں سے ہر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ یار میری زندگی کے اندر ایک سکون سا آ جائے، میری زندگی ایک حسین زندگی بن جائے، میری زندگی کا سفر اتنا حسین ہو کہ میں زندہ رہوں تو اس حسین سفر یہ چلتا رہے میرا، اور اگر میں اس زندگی اس دنیا سے جاؤں تو میری موت بھی خوبصورت ہو۔ تو میرے دوستوں اس کا ایک آسان طریقہ وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھال لیں۔ ہم اپنے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اتار لیں۔ یقین جانے خدا کی قسم، اگر ہم نے اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لی کہ اگر ہم سو رہے ہیں تو اس بات کا خیال ہو اور یہ بات ہمارے سامنے ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں آرام فرمایا کرتے تھے، سوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ جب گھر سے باہر نکلے تو ہمیں یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہو اور ہمارا ذہن پوری طرح اس بات کے لیے تیار ہو کہ ہم باہر نکل رہے ہیں گھر سے، تو پیارے ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جاتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا۔ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو میرے دوستوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھال لیں، ہر قدم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اٹھانے والے بن جائیں۔ میرے دوستوں اللہ کی قسم، اللہ یہی زندگی ہمارے لیے حسین سے حسین تر کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ہماری زندگی کو مثل جنت کر دیں گے۔ میرے دوستوں جنت تو ایک اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی وجہ سے، اپنے احکامات بجا لانے کی وجہ سے اللہ تو ہمیں عطا فرمائیں گے، جنت کے مقامات عطا فرمائیں گے، لیکن میرے دوستوں خدا کی قسم اللہ اس زندگی کو بھی حسین سے حسین تر کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو اس راستے پہ ہم لے کے آ گئے جو حسن والا راستہ ہے، جو حسین راستہ ہے، جو ایک ایسا راستہ ہے جو روشنیوں سے جگمگا رہا ہے۔ میرے دوستوں اگر ہم اس جگمگاتے راستے کے اوپر چلیں گے تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ روشنیوں سے کھلکھلا جائیں گی۔ میرے دوستوں روشنی ہی روشنی ہماری زندگی میں ہوں گی، ہماری زندگی خوبصورت سے خوبصورت تر ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، کیا آپ ہر کوئی بولتا ہے کہ یار ان کی زندگی میں بڑا سکون ہے، ان کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے،
کیوں نوازا ہوا ہے میرے دوستوں؟ ہمیں وہ خاص چیز پہ ہمیں نظر رکھنی ہے کہ وہ کیا وجہ ہے. وہ وجہ یہی ہمیں ملے گی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر لے کے آئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو ڈھال لیا. میرے دوستوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کی لاج رکھتے ہوئے میرے دوستوں، ان کی سنتوں کی لاج رکھتے ہوئے کہ اللہ کو جس طرح اپنا محبوب ہے، اسی طرح اللہ محبوب کے طریقہ کار بھی اللہ کو محبوب ہے. جو ان طریقہ کار کو اپنائے گا وہ اللہ کا بھی محبوب ہو جائے گا. جب اللہ کا محبوب ہو جائے گا تو میرے دوستوں اللہ اس کو ہر نعمتوں سے اللہ نوازیں گے، ہر چیز سے نوازیں گے. لیکن شرط کیا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے احکامات پر آ جائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آ جائے. اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ہم یہ بار بار کہتے ہیں نا دنیا آخرت کی کامیابی، تو بعض لوگ کہتے ہیں یار دنیا کی کیا کامیابی؟ میرے دوستوں واقعی ہمیں دنیا کی کامیابی سے اللہ نوازیں گے، قدم قدم پہ اللہ ہمیں دنیا کی کامیابی سے نوازیں گے. لیکن نظر اسی کو آتا ہے جو ان طریقوں پہ چلے گا. جو چلے گا وہ اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لے گا، وہ اس بات کو جانچ لے گا، نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا کہ واقعی اس راستے پہ چل کے ہی اللہ کامیابی سے نوازتے ہیں. قدم قدم پہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور آخرت میں تو ملنے والی کامیابیاں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلنے والا بنائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ تھا اللہ ہمیں اس راستے پر مکمل طور پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ولا تتركني يا إلهي أنت رب